أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے. چند ایک بچوں نے حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہے. 10 طلبہ نے قرآن پاک کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے. ان کو ابھی دستار اعزازی عطا کی جائے گی، اور اسی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی، جلسہ طے پایا. علماء اکرام آپ کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے اور اس پر قائم رہنے کے لیے آپ کو اور ہمیں نصیحتیں کی. اسی قافلے کا ایک ادنا سا طالب علم اس وقت آپ کے روبرو ہے اور اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے. ہمارے ملک ہندوستان میں اہل اسلام کے لیے اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ ہے اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنا، اسلام کو اپنے وجود پر ظاہری شکلوں میں ظاہر کرنا، کھل کر اظہار کرنا، یہ بتانا کہ وہ مسلمان ہے. اپنی ایکٹیویٹیز سے، نقل و حرکت سے، دن اور رات کے معمولات سے مسلمانوں کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے وجود پر ظاہری شکلوں میں اسلام پیش کریں. یہاں بسنے والی تمام قوموں کو یہ بتائیں کہ وہ مذہبی لحاظ سے مسلمان ہیں. اس لیے کہ برسر اقتدار جو طبقہ ہے اس کی کوششیں اور کبھی نہ کامیاب ہونے والی خواہشات اس بات کے لیے کوشاں ہے، زوروں پر ہے کہ وہ پورے ملک کو کسی ایک رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں. پہلے ہی انہوں نے 80 اور 20 کے آنکڑے میں اس بات کو واضح کیا کہ 80% ایک طرف ہے اور 20% ایک طرف ہے، جبکہ یہ نعرہ اور یہ بات 100% حقیقت سے خالی ہے. ملک میں اس خاص رنگ کے افراد جس کو وہ ملک کی تمام تر قوموں پر منڈ دینا چاہتے ہیں، وہ کہیے کہ معدودہ چند افراد ہیں، یعنی بہت تھوڑا سا مجمع ہے. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 80 اور 20 کا جو آنکڑا ملک میں پیش کیا جا رہا ہے وہ 80% سب کے سب وہی ہے، ہرگز نہیں. بلکہ وہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. اور اس کا اظہار ایسا نہیں ہے کہ معلومات کے طور پر ہم کر رہے ہیں، ہرگز نہیں. ایسا بھی نہیں کہ یہ معلومات صرف اہل اسلام کی یا مسلم مذہبی اور سماجی اور سیاسی قیادت کی ہے، قطعاً نہیں.
اس کا اظہار تو خود ان قوموں کے افراد کرتے ہیں جو دیگر قومیں پائی جاتی ہیں جن کو وہ خاص رنگ کے لوگ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. موجودہ سی ایم بھی ہے اور گزشتہ زمانے میں بھی سی ایم رہے، درمیان میں جیل کاٹا جناب ہیمنت سورین نے. انہوں نے گزشتہ اسمبلی الیکشن میں، جب وہ اس سے پہلے سی ایم تھے، تب انہوں نے شپت سماروہ میں شپت گرہن کرنے سے پہلے، حلف اٹھانے سے پہلے اس بات سے آن ریکارڈ مائک پر ہی انکار کیا. صاف لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا ہم بھگوان شری رام کرشن جی کے نام پر شپت نہیں لیں گے اس لیے کہ ہم ہندو نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک زبان تھی جو طاقت کے ساتھ اس کا اظہار کر گئی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندو نہیں ہیں. اس کے سوا دبے لفظوں میں اور دبے جملوں میں اور ان دبی ہوئی اندر کی خواہشات میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی رنگ میں وہ نہیں ہے جو آج پر سر اقتدار طبقہ ایک خاص رنگ کو من دینے کی کوشش کر رہا ہے. اس سب کے باوجود چونکہ طاقت ہوتی ہے اور طاقت کا زور مسلم سمجھا گیا، دیکھا گیا ہے، اس واسطے اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وجود پر اسلامی تعلیمات کو ظاہری شکلوں میں اس درجے نافذ کریں کہ ان کے ظاہری وجود پر وہ عملاً دکھائی دے تو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے. مثلاً یہ کہ وہ داڑھی رکھے، مثلاً یہ کہ ان کا جو لباس ہے، پہناوا ہے، ان کا جو شب روز کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ اس درجے کے ہو کہ ان کی ایکٹیویٹیز سے لوگ پہچان لے کہ یہ مسلمان ہیں. جائے کہ خلط مبحث ہو اور یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. اسٹیشن پر، ایئرپورٹس پر، فلائٹس میں، ٹرینوں کے ڈبوں میں اور ذرا پوش کالونیوں میں اور اچھی مارکیٹوں میں اور اچھی کمپنیز میں مسلمان جس ظاہری حلیے کے ساتھ جاتا ہے، یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ اپنا ہی مسلم اسلامی رشتے کا بھائی ہے کہ کوئی اور. اور پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے ہیں، مناسب نہیں نکلتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے وجود ہی پر اگر اسلام نہیں ہوگا تو پھر جس اسلام کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ دعوت کیوں کر مؤثر ہونے لگے. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے وجود پر اسلام کو عملاً نافذ کریں، ظاہری شکلوں میں اپنے وجود پر اسلام اس درجے نافذ کریں کہ اسلام دکھائی پڑنا چاہیے. اس کے لیے بہت مختصر سا آسان سا خاکہ اللہ تعالی بے پناہ جزائے خیر دے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ایک نسخہ بنا کے پیش کیا ہے. چونکہ دنیا نسخوں کی ہے، زمانہ بھی نسخوں ہی کا چل رہا ہے، سردی کا موسم ہے، نسخے کھائے بھی جا رہے ہیں، بیچے بھی جا رہے ہیں، اسٹیٹس پر لگا کر تشہیر بھی کی جا رہی ہے. حکمہ کے کہیے کہ کیش بیک کا زمانہ ہے. تو ایسا ہی ایک نسخہ حضرت حکیم الامت علیہ رحمت نے پیش کیا ہے، اور وہ نسخہ ایسا ہے کہ اگر مسلمان اسے اپنے وجود پر نافذ کر لیں تو ان کے لیے کل کی کل اسلامی تعلیمات کا احاطہ کرنا آسان ہوگا. یوں جزوی طور پر ایک ایک شک بتائی جائے، ایک ایک پوائنٹ بتایا جائے، ایک ایک تعلیم کو جزوی طور پر بیان کیا جائے تو آدمی بھاگے گا اور کہے گا نا جی بہت لمبا چوڑا اسلام ہے، مشکل ہو جائے گا جی اتنے سارے اسلام پہ عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اس نباز کو جس نے امت کی نفس پر ہاتھ رکھ کر امت کے مسائل کو ایسا سمیٹا ہے
کہ تھانوی کا یہ سبق ابھی صدیوں زمانہ یوں ہی اپنی برق رفتاری سے چلے، صدیوں یہ دنیا یوں ہی قائم رہے، تو یہ نسخہ مسلم حیثیت رکھے گا اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا اور امت کے لیے تعلیمات اسلام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ حضرت حکیم الامت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ 5 بنیادی چیزیں ہیں اسلامی تعلیمات پر مکمل خاکے اور مکمل تعلیمات کا احاطہ کرنے کے لیے بس ان 5 چیزوں پر کاربند ہو جائے، پختگی کے ساتھ جم جائیں، ان کو اپنے پلے باندھ لے، ان سے انحراف نہ کرے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب کے سب اسلامی تعلیمات پر دھیرے دھیرے اس درجے آ چکے ہوں گے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ گویا وہ پورے اسلام پر عمل پیرا ہوں گے، اور قرآن نے جو دعوت پیش کی ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا مصداق بنا دے گا۔ گویا یوں آپ کہیں کہ ایک عمارت آپ کو تعمیر کرنی ہے، ایک بلڈنگ آپ کو بنانی ہے، اس بلڈنگ کے بننے میں 5 بنیادی پلر ہیں، اور ہر پلر اپنے آپ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ جزوی نہیں کلی حیثیت رکھتا ہے، اس کی پوزیشن، اس کا مقام ایسا ہے کہ ایک پلر تعمیر کرنے کا مطلب ہے بلڈنگ کا بہت سا حصہ بن جانا، اور مکمل بلڈنگ کا مطلب ہے ایک مکمل سائبان کا وجود پا جانا۔ حضرت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ یہ 5 بنیادی پلر ہیں، جو ان کو اختیار کر لے، قبول کر لے، پلے سے باندھ لے، دامن میں جگہ دے دے، پختگی کے ساتھ جم جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بقیہ دین پر عمل آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ 5 چیزوں میں پہلی اور بنیادی چیز ہے توحید پر قائم رہیے۔ اقرار کرتے ہیں ہم اور آپ اس بات کا، دعویٰ ہے ہمارا، مسلمان مرد بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مسلمان عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مسلمان بچے بھی اسی نغمے کو گنگناتے ہیں، مسلم سوسائٹی میں، مسلم کمیونٹی کا، مسلم قیادت کا، وہ مذہبی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، کسی پوزیشن کے، مقام کے لوگ کیوں نہ ہو، ہر ایک اللہ کا بندہ اس کا اقراری ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اس دعوے پر کاربند رہنا ہے، اس دعوے پر مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے۔ ظاہر ہے کہ مضبوطی کے ساتھ جمنا آسانی کے زمانے میں، زمانے کی دعوت نہیں ہے، یہ مشکل کے زمانے کا پیغام ہے۔ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ اسلام پر جمیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ماحول خوشگوار ہے، حالات سازگار ہیں، کسی نوع کی مشکلات نہیں ہیں، تو مشکل میں کیسا جمنا؟ مشکل کے زمانے کی آسانی میں کیسا جمنا؟ یہ تو جمنا مشکل کے زمانے میں۔ ایک نابینا شخص اگر اس بات کا دعویٰ کرے میں کوئی بری شے نہیں دیکھتا، تو کیا اس کے دعوے میں جان ہے؟ جی، ایک گونگا اس کا دعویٰ کرے کہ وہ زبان سے اول فول نہیں بکتا، تو کیا اس کے دعوے میں جان ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک سما کا دعویٰ کر رہا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے نگاہ بھی ہے، دیکھتا بھی ہوں، بصارت بھی رکھتا ہوں، اس کے باوجود خدا کی مرضی کے خلاف نہیں دیکھتا، اس کے دعوے میں جان ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کو زبان بھی ہے، بول بھی سکتا ہے، بولنے کا شعور بھی رکھتا ہے، سلیقہ بھی رکھتا ہے، فہم کے ساتھ بولتا ہے، وہ مدعی ہے اس بات کا کہ زبان ہے، گویائی ہے، بول سکتا ہوں لیکن غلط نہیں بولتا، اس کے دعوے میں جان ہے، اور یہی بندہ قابل قبول ہے۔ مقابلے میں اس کے جو دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کا دعویٰ تو باطل ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح مشکل کے زمانے میں اسلام پر قائم رہنا،
اس زمانے میں اسلام کی دعوت کو اپنے وجود پر پورے طور پر مسلم شے کی طرح نافذ کرنا، جس زمانے میں اسلام سے لوگ بھاگنا چاہتے ہو، بھاگ کر انحراف کر رہے ہو، اسلامی تعلیمات سے بیزاری عمومیت کو پہنچ رہی ہو، تب یہ دعویٰ کرنا، تب یہ کہنا اسلام پر ہم کھڑے ہیں، ہمیں دیکھو، ہم اس مشکل گھڑی میں بھی اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں، تب دعوے میں جان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین جن کے لیے عزتیں طے کر دی گئی ہیں اور جن کو عزت ملنا یقینی ہے، وہ ہیں جو مشکل حالات میں اسلام پر جمیں گے، مشکل حالات میں اسلام کی حفاظت کریں گے، اسلامی تعلیمات کی حفاظت کریں گے، اسلامی تعلیمات سے خود کو مزین کریں گے اور ہر مشکل گھڑی میں باطل کا مقابلہ کر کے کہیں گے ہم اسلام پر قائم ہیں۔ اس کی زندہ مثال دور حاضر میں فلسطین کا مسلمان ہے، اس کی زندہ مثال دور حاضر میں شام کا مسلمان ہے، اس کی زندہ مثال دور حاضر میں بشار کے ہزار ظلم و ستم کے زیر اثر رہ کر اسلام کی حفاظت کرنے والا شامی مسلمان ہے۔ اس کی زندہ مثال حسینہ بھاگ گئی، حسینہ بالکل نیا پیرایا ہے، حسینہ بھاگ گئی، حسینہ بھاگی، بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، وہ 3 اللہ کے صالح بندے جن کی فکر میں خیال میں اسلام تھا، جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور جنہوں نے پورے ملک میں اسلامی نظریات کی تحریک کو پروان چڑھایا، اور نتائج یہاں تک پہنچے کہ حسینہ بھاگ جانے پر مجبور ہوئی، اور اس کے بھاگ جانے کے بعد اسلامی ذہنیت کو، اسلامی فکر کو ایک نئی صبح عطا ہوئی، اور نتیجے میں پورے بنگلہ دیش میں امن و سلامتی کی صبح نو کا آغاز ہو سکا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی، تربیت پائی، زانو تلمس طے کیے، اللہ کے ان برگزیدہ اور ترسی خدا سے ڈرنے والے بندوں کے یہاں، جن کی زندگیوں میں نہ صرف یہ کہ اسلام تھا بلکہ وہ اسلام کے مکمل داعی تھے اور پورے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کیا ہوا تھا، وہاں سے تربیت پائے تھے وہ 3 نوجوان جو پورے ملک میں انقلاب برپا کرنے پر مجبور ہوئے، کامیاب ہوئے، اور ظالم حکمران ان کے مقابلے بھاگ جانے پر مجبور ہوا۔ مشکل حالات میں ڈٹے رہے، مستقل ستم سے دوچار رہے، جیلیں کاٹی، الجھنیں برداشت کی، ستم سہے، پٹائیاں نہیں معلوم کن کن مراحل سے گزرے، بالآخر ڈٹے رہے، اور نتائج یہ نکلے کہ اللہ نے جو اہل اسلام سے عزت کا وعدہ کیا ہے اور رفعت کا جو وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کا جو وعدہ ہے، پروردگار نے ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور تازہ دم تصویر ہے کل کی، بالکل کل کی تازہ دم تصویر ہے۔ دنیا کا کوئی چینل اٹھائیے، ایک ایسا نوجوان جو سعودی عرب جیسے ملک میں غریبی، مفلسی، تنگی، بے بسی، لاچاری، مجبوری اور معذوری کے دن اپنی والدہ کے ساتھ کاٹ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوا، احمد الشرع الجولانی، آج کا، کل کا مجاہد، کل کا ٹیررسٹ، کل کا دہشت گرد، آج شام کے حکمران کے طور پر، کل تک سعودی کے چینل جس کو دہشت گرد کہتے تھے، کل تک جس کو سعودی کی ایمبیسی دہشت گردوں کا سردار قرار دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ پوری دنیا میں ٹیررزم کو اس بندے سے فروغ مل رہا ہے، آج وہی سعودی کی منافق حکومت اس کے لیے دروازے کھول رہی ہے، ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے، کعبہ کھول دیا
دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں جو اسلام پر قائم رہتے ہیں ان کی جھولی میں عزتیں اس طرح سے آتی ہیں کہ باطل کو جھکنا پڑتا ہے، پھر وہ باطل حرم کی سرزمین پر پایا جانے والا منافق ٹولہ ہی کیوں نہ ہو، سب کو ان کے زیر اثر آنا ہے اور ساری دنیا کو جھک کر انہیں سلام کرنا ہوگا، اس لیے کہ ان کی جھولی میں اسلام ہے اور اسلام والوں ہی کے لیے اللہ کے یہاں عزت ہے۔ بالکل ایک ایسی تصویر کہ دبے لفظوں میں زبان سے نہیں بول رہے۔ اس سعودیوں کی عادت ہے گال ملاتے ہیں، گال سے گال ملا کے وہ اظہار کرتے ہیں محبت کا، جیسے ہم اور آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا، ایسے ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ وہاں کی تہذیب ہے، تہذیب ہے کیسی یہ الگ پہلو ہے، لیکن ہے وہ یوں ملاتے ہیں، کدھر کو پٹکتے ہیں، کدھر کو پٹکتے ہیں، تو وہ گال بھی ڈھنگ سے نہیں ملا رہے۔ اسے دیکھنا وہ یہودیوں کی نسل جو ہے موجودہ پرنس محمد وہ ڈھنگ سے گال بھی ٹچ نہیں کرنا ہے، یعنی اہل اسلام کا جن کے وجود پر اسلام حقیقت سے ہی تصویر کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ میں ایک ایسا رعب رکھتے ہیں، جلال رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے قلوب اللہ کے خوف سے پورے طور پر آباد ہوتے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا پہلا کام توحید پر قائم رہنا۔ جیسے ان کو ڈرایا گیا شام کی سرزمین پر، جیسے ان کو ڈرایا گیا بنگلہ دیش کی سرزمین پر، ان کو ڈرایا گیا 18 مہینے فلسطین کی سرزمین پر، مٹھی بھر حامیم الف سین کے جوان، مٹھی بھر افراد، دیوانوں کی ایک جماعت ہے، سرفروشوں اور جابازوں کی ایک جماعت ہے، مٹھی بھر افراد ہیں، 50,000 شہداء ہیں، ڈٹے رہے، جمے رہے، ایک لمحے کے لیے انحراف نہ کیا۔ کیا مطلب؟ جھکنے کی کیا معنی، ڈھلنے کی کیا معنی، پیچھے ہٹنے کی کیا معنی؟ کیا کسی کے ساتھ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ ہوگا ٹرمپ اپنے گھر کا مالک، ہوگا نیتنیاہو اپنی پوزیشن کا مالک، تمہارے زیر اثر پڑتے ہوں گے حجاز کے خطے، تمہارا اثر قبول کرتے ہوں گے عرب کے منافق، تمہارا اثر قبول کرتی ہوگی باطل طاقتیں، تمہارا اثر قبول کرتے ہوں گے خدا کے منافق بندے، تمہارا اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ فلسطین کا 4 سال کا بچہ بھی، فلسطین کا 5 سال کا بچہ بھی اسرائیل کی یہود کی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہوئے کہتا ہے تم 1000 بار کہو گے ہم سے ڈرو، 1000 بار کہیں گے اس سے ڈرتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس نظریے کی ضرورت ہے، اس سوچ کی ضرورت ہے۔ اسلام پر جمنے کے لیے ملک کے آئین دستور کے دائرے میں رہتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی اور بنیادی مسئلہ اس وقت نہیں ہے، سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ایمان سے سمجھوتا چاہتا ہے یہاں کا باقی۔ اسی لیے تو پنڈت جی مسلمانوں کو دیکھو، وہ جگہ جگہ آپ کو ہاتھ جوڑتے نظر آئیں گے، پنڈت جی قومی یکجہتی کا راگ الاپنے والے، قومی یکجہتی کے ملیدے کے بیمار، اسلام سے سمجھوتا کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ نیتاؤں کو دیکھو، پردھانوں کو دیکھو، مسلم پردھانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف مسلم پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں، ان کو دیکھو وہ جہاں جائیں گے ووٹ کی خاطر ہاتھ جوڑیں گے، ٹیکا لگوائیں گے، مندر جائیں گے، پرساد پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کمبخت بیڑا غرق ہو جائے ظالموں کا۔ نہیں دیکھتے ایک لمحے کے لیے توحید داؤ پر لگ رہی ہے، نہیں دیکھتے ایک لمحے کے لیے اسلام داؤ پر لگ رہا ہے، نہیں سوچتے ایک لمحے کے لیے کہ قرآن کی تعلیمات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ گدی دے دو، ووٹ دے دو، جو چاہے کرا لو، ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر مقدم ہے، مقدم سب سے پہلے اگر کوئی شے ضروری ہے اس شے کا نام اسلام ہے، اس کے بعد ہے سب کچھ۔ گدی دو، منصب دو، عہدے دو، مقام دو، جو چاہے دو، جیسے چاہے دو، مگر اسلام سے کمپرومائز اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ صرف اہل اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کا ہر مذہب یہی دعوت دیتا ہے۔ کیا کوئی سناتنی اپنا سناتن دھرم چھوڑ دے گا؟ اسلام کی خاطر وہ اپنے مذہب سے سمجھوتا کرے گا؟ کیا کسی سے کہا جائے، کسی پارسی سے، کسی آدیواسی سے کہ آپ اپنا مذہب، اپنی تہذیب، اپنا دائرہ مذہب اور اپنی مذہبی تہذیب کو آپ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائیں، وہ قطعاً اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جب وہ
نہیں کرتا پھر ایک مسلمان کیوں کر قبول کرتا ہے؟ اس لیے حضرت حکیم الامت علیہ رحمت فرماتے ہیں پہلا کام توحید پہ جمو. اس کا اقرار کیا ہے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا اقرار ہے کہ نہیں؟ یا کر لو گے سمجھوتا؟ نہیں نا, تو زور سے بول کے بتاؤ, کرو گے سمجھوتا؟ قطعاً نہیں, کبھی نہیں. تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تب اس شے سے سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ایک ہے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ جان تو جا سکتی ہے, خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اس پر قائم رہیے. حضرت فرماتے توحید کی حفاظت کیجیے. اور پھر آگے بڑھیے تو دوسرا جز ہے ذات رسالت سے متعلق, اور اللہ کے پاک پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آخری رسول ہیں. اس آخری پر زور دیجئے, اس لیے کہ حرامیوں کا ٹولہ مسلمانوں کی اس بھولی جماعت میں گھس چکا ہے. اس بھولی جماعت میں جن بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں, عجیب سی نسل کے افراد ملیں گے, قرآن حدیث کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھ کے کہیں گے کہ وہ مہدی آ چکے ہیں. مہدی, اجی بولو, مہدی آ چکے. کہاں آئے؟ بہار میں آئے. کہاں آئے مہدی؟ بہار. علاقہ دیکھو مہدی نے چنا بھی کون سا, آنا ہی تھا. یعنی صرف نظر اس تعلیم کے جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی اس تعلیم کے دائرے کو تھوڑی دیر اسٹاپ کرتے ہیں, عقل کے پیمانے پر زور دیتے ہیں چلو مہدی آ ہی گئے. تو آئے کہاں؟ بہار میں. کہاں آئے؟ بہار میں. بہار میں بھی کہاں آئے؟ بھاگلپور کا ہے, ارریہ کا ہے؟ بھاگلپور کا ہے. شاید شکیل بن حنیف نام کا ایک نمونہ پیدا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں. اس پر تعجب نہیں, جتنی حیرت اس پر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس کے پیروکار بن کر متبعین کی صف میں آ کر اس کو مہدی ماننے نہ صرف تیار ہے بلکہ مان چکے ہیں. اس لیے اس جز پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ کے آخری رسول ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے بعد جزوی طور پر, کلی طور پر, کسی زاویے سے, کسی پہلو سے کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں, مطلب کوئی ہے ہی نہیں. حضور آگئے, آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد عربی آگئے, ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی. اب اگر کوئی مدعی اس بات کا اٹھتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہے, قادیانی دعویٰ کرتے ہیں. پرگتی میدان میں بک فیئر لگا ہوا ہے, کتاب میلہ لگا ہے, اتنا بڑا اسٹال ہے قادیانیوں کا. بھولے بھالے سیدھے سادے سچے مسلمان جا رہے ہیں, اس پہ لکھا ہوا ہے مسلم احمدیہ جماعت. اگر تم مسلمان ہو تو اس لفظ کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو اس کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مسلمان ہونا خود تمہاری نگاہ میں مشکوک ہے, اس لیے تمہیں اس لفظ کے سہارے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب خدا نہ خواستہ آپ کی بستی چروڑی میں یا آس پاس سے جہاں آپ آئے ہیں کوئی آئٹم آپ کو ٹکرا جائے اور وہ کہے, وہ بڑی گہری بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پکڑا گیا ایک شکیلی, تو جب ہم اس کی کٹائی کرنے لگے, چونکہ حل کٹائی ہے اس کے سوا ہے نہیں, جب اس سے ہم نے ساتھیوں سے کہا بھئی اس پہ اتنے گھوسے لگاؤ کہ خدا کو تم پر رحم آ جائے اور ہر گھوسے پہ سبحان اللہ کا ثواب ملے تمہیں, اتنے لگاؤ. حضور کی نبوت پہ ڈاکہ زمین ہے. اب اگر حضور کی نبوت پر آپ سمجھوتا کرتے ہیں پھر بچتا کیا؟ کچھ نہیں بچتا جھولی میں. اس لیے ایسے آئٹم اگر کہیں مل جائے تو طبیعت سے پھوٹو, یہی علاج ہے. بس اس کا خیال رکھنا کہ ملک کے قانون پر, آئین پر, دستور پر کوئی زد نہ ہو. ماموں جتنی اجازت دیں اتنا تو کوٹ ہی دینا چاہیے. حضور علیہ السلام کی عدالت میں حاضری ہے, کم از کم کہہ تو سکو گے وہاں آپ کی ختم نبوت کا ایک ڈاکو ملا تھا, اس کا دھوپڑا پھوڑ کے آیا ہوں. یہ سعادت ہوگی, عزت کی بات ہوگی, شرف کی بات ہوگی. باہر کیفیے کے تو وہ شکیلی بڑی دینداری کی بات اور بڑی سب گہرائی کی دین کی باتیں
جب ہمارے ساتھی اسے مارنے لگے تو اس نے کہا، ایک ایک کہنے لگا مارو مت، یہ تو بہت نیک ہے، سجدے بہت لمبے کرتا ہے، قیام بہت لمبا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو آپ کو ایسے ہی ملیں گے جن پر دین اپنی ظاہری شکلوں کے ساتھ ایسا نافذ ہوگا کہ آپ کا دھوکہ کھا جانا یقینی بات ہے۔ اس لیے رسالت کے عقیدے کے اس جز پر کاربند رہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور حضرت مہدی کو آنا ہے وہ وہاں دمشق میں آنا ہے، بہار میں نہیں آنا ہے۔ مہدی آئے بھی تو بہار میں آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان میں آئے، چلو ہندوستان میں دلی چن لیتے، دلی بھی نہیں چنی، بہار چنا، بابو کا صوبہ چنا ہے، نتیش بابو کا صوبہ۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ اس سرے سے خارج ہے، لیکن اگر عقل کو زور دے کے کہیں سمجھوتا آدمی کر بھی لے تو یہی سمجھ جانا چاہیے بہار میں کیا کر رہے ہیں حضرت مہدی اگر آ بھی گئے تو۔ اور یہ بات ایسے ہی نہیں، حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ بجنور میں فرما رہے تھے، حضرت کہنے لگے مجھ سے ایک لڑکے نے بامبے میں یہی بات کہی، کہا مجھے تو یہی بات کھٹکی کہ مہدی حضور کی آل سے ہوں گے تو بہار میں کیا کریں گے۔ جب یہ پتا چلا کہ یہ شکیل بن حنیف بہار کا ہے تو مجھے سب سے پہلے کھٹکنے والا پہلو یہی تھا ذہن میں کہ اگر مہدی آئیں گے اور حضور کی آل سے ہوں گے تو بہار میں کیا کر رہے ہیں۔ میرا دماغ یہیں سے ٹھنکا اور میں نے علماء سے رجوع کیا اور حقیقت سامنے آ گئی۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں پہلا کام توحید کا تحفظ، اس بات کا اقرار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی ہے۔ سفیر اسلام علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس ہی کے یقین کو اپنے دل میں پیدا کرو، سارا جھگڑا ہی اور بھی کا ہے۔ سارا جھگڑا کس کا ہے؟ ہی اور بھی کا ہے، اور جب تک آپ ہی کے یقین پر ہیں تب تک آپ کامل ہیں، اور جیسے ہی آپ نے لفظ بھی کو ہی سے بدل دیا سمجھ لیجیے آپ کی توحید میں، رسالت میں، اسلام میں، شعبے میں، نظام میں بٹا لگ گیا۔ مثلا آپ یہ کہیں اللہ بھی ہے، اس کا مطلب کوئی اور بھی ہے؟ اللہ بھی ہے، حضرت فرماتے تھے نہیں، بھی کو الگ کرو، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، قوت کا مالک نہیں ہے، نظام کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، ساری دنیا اسی کی چوکھٹ کی قدر ہے، محتاج ہے، منگتی ہے، سوالی ہے، سب اس کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اگر یوں مان لیا اللہ بھی ہے تو پھر ٹرمپ بھی ہے، پھر ٹرمپ بھی ہے۔ اور بندر کے منہ کو دیکھا جو کہہ رہا تھا ہم مشرق وسطی کو جہنم بنا دیں گے، اللہ نے کہا ٹریلر دکھاتے کیلیفورنیا، ٹریلر دکھایا، پکچر نہیں دکھائی پوری، ابھی ٹریلر دکھایا تھا، سارا لاس اینجلس چل کے برباد، کوئی پرسان حال نہیں۔ بجھاؤ ٹیکنالوجی ہے، بجھاؤ طاقت ہے، بجھاؤ آلات ہے، جہان بھر کی چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، اس آگ کو مٹا کے دکھاؤ، نو خدا کی قدرت کے سامنے دنیا میں کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اس لیے مسلمانوں اپنی توحید کی حفاظت کرو، اور اس حوالے سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، توحید کی حفاظت کا بالکل گراؤنڈ لیول کا ایک پہلو، یہ جو برادران وطن کے ساتھ آپ کو ان کی تہذیب میں خلط ملط ہونے کی بیماری لگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مثلا آپ کی کوئی پارٹی پنڈت جی، ان کے پاس آپ گئے، لالا جی، شرما جی، بنسل جی، کوشل جی،
मिश्रा जी, ठाकुर जी, यादव जी, पता नहीं कितने जी हैं, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में है, कारोबारी है, पार्टनर है, ताल्लुकात रखने वाला है, भाई बंदी है, घर जैसा ताल्लुक है, एक गांव में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। जी हाँ, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, एक छत के नीचे रहिए, एक रोटी से लुकमा तोड़ के खाइए, एक प्लेट में खाइए, लुकमा बनाइए, उनको भी खिलाइए, आप भी उनके हाथ से खाइए, और मोहब्बत के जितने पैमाने हो सकते हैं सबको लबरेज कर दीजिए। ख्याल रहे ये मोहब्बत, ये पैमाना है मोहब्बत, आपको किसी मजहबी रस्म में शिरकत तक न ले जाए और आप उनके दीन में दाखिल न हो, और ऐसा ना हो कि वो मोहब्बत में आपका दीन ले लें। जब बंसल जी आपसे कहे, शर्मा जी, ठाकुर जी, मिश्रा जी आपसे कहे कि जरा नमस्ते, तो अब नमस्ते का जवाब एक मुसलमान नमस्ते नहीं दे सकता, नमस्कार का जवाब एक मुसलमान नमस्कार नहीं दे सकता, राम राम जी का जवाब एक मुसलमान राम राम कहकर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, कतई नहीं दे सकता। और ये तहजीब है, अगर इससे मुंह मोड़ लोगे तो तुम्हारे ईमान के दांव पे लगने से कोई नहीं रोक सकता। यही रुकना होगा, यही इतनी छोटी सी मोटी सी पहले दर्जे की चीज पर यही रुक जाइए। हमारे हजरत बड़ौती मौलाना मेहरबान अली साहब बड़ौती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तहजीब पर वार पहला होता है, मजहब पर वार दूसरा होता है। पहले तहजीब छीनी जाती है, फिर मजहब का छीनना आसान होता है। आप आज राम राम जी कह रहे हैं, आप आज नमस्कार कबूल कर रहे हैं, आज आप नमस्ते कबूल कर रहे हैं, कल आप कुछ और कबूल करेंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको कुफ्र कबूल करना होगा। ये मुल्क है, इस मुल्क का आईन, इसका दस्तूर, इसकी तालीमात, इसके दस्तूर की शीटें हर एक शहरी को मजहबी लिहाज से आजाद छोड़ती है। मेरी आपकी जिम्मेदारी है अपने मजहब की तालीमात पर आजादी के साथ अमल करे, किसी के मजहब के साथ खलत मलत होने की कोशिश ना करे। वो आपसे कहते हैं, हमारे मिश्रा जी, कुछ कौशल जी और पंच जितने बिरादराने वतन हो सकते हैं, वो अपनी तहजीब पर आपसे कहते हैं, आपको उन्होंने कहा नमस्कार, आप कहिए आदाब, और फिर कहते हैं फिर कहिए आदाब, वो छेड़ करेंगे जानबूझ के, कहिए फिर कहिए आदाब, वो 1000 बार अपनी तहजीब पर आपको सलाम पेश करता है, 1000 बार जवाब में अपनी तहजीब पर जवाब दीजिए। आप किसी लंगड़े लूले दीन के मालिक नहीं हैं, आप मुस्तकिल दीन के मालिक हैं। इस तरह होगी तौहीद की हिफाजत। तौहीद की हिफाजत हो गई, तौहीद की हिफाजत हो गई तो आगे बढ़िए, आगे बढ़कर इबादत का खाना जिंदा कीजिए। दूसरा पिलर इबादत, इसका इकरार किया है ना कि अल्लाह ही है पूजने के लायक, उन्हीं के सामने झुकेगी पेशानी, तो नमाज कौन पढ़ेगा? इबादत के खाने को जिंदा कौन करेगा? ये सजदा क्यों नहीं होता है? मसाजिद क्यों आबाद नहीं है? नौजवान क्यों नमाज से बेजार है? क्यों खुदा की यहाँ अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने से भागता है? इसका मतलब ये है कि उसके इस्लाम में वो दूसरी बुनियादी तालीम का पिलर इबादत का खाका और उसका उन्वान जिंदा नहीं है। इसलिए मेरे भाई, इबादत के फरीजे को अंजाम दीजिए। और इसमें बस इतनी सी बात कह के आगे बढ़ता हूं कि बिलखुसूस नमाज का एहतमाम कीजिए। मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान है, नमाज से भागता है, मुसलमान है, नमाज छोड़ देना उसके लिए बड़ी शे मालूम नहीं होता। हालांकि मुसलमान वो कि नमाज अगर छूट जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाए। मुसलमान वो जो मस्जिद में रहे तो ऐसे जैसे मछली को पानी में करार आता है, वैसे मुसलमान को मस्जिद में करार आना चाहिए। इसलिए हज़रत हकीम उल-उम्मत अलैहि रहमत फरमाते थे कि दूसरा बुनियादी काम है कि आप अपनी इबादत के उन्वान को जिंदा कीजिए। और इबादत जाहिर है कि खुदा के सामने खड़े रहे और मुकम्मल ज़हन को, कल्ब को, दिमाग को, तमाम आज़ा को, आंखों को,
کانوں کو، ناک کو، زبان کو، پورے وجود کو اللہ کے سامنے رکھا، حاضر رہے، سراپا عاجزی اور مسکنت کا لبادہ پہن کر بندگی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مطالبہ ہے اسی پلر کی تعمیر کے ساتھ ایک اور پلر کھڑا کر دیجئے اخلاقیات کا، اس لیے کہ نماز کا عنوان جو تواضع، جھکاؤ، مسکنت، عاجزی آپ کو عطا کر رہا ہے، اسی تواضع کو معاشرے میں لا کر چھوٹے بن کر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنا بنا لیجئے۔ زبان کے بول کو میٹھا کیجئے، چہرے کے امپریشنز کو اچھا کیجئے، چہرے کے تاثرات کو اچھا کیجئے، ایسے رہیے کہ لوگ آپ سے ملے تو بس آپ سے ملنے کے بعد وہ دوبارہ اس کے متمنی ہو، آپ کی ملاقات کے مشتاق ہو، خواہش رکھتے ہو۔ جس اللہ کے بندے سے ہم ایک بار ملے تھے، کیا چہرے کی مسکراہٹ تھی، کیا اس کا انداز تھا، کس درجے محبت کے ساتھ ملا تھا۔ جیسے آپ کسی سے ملے، وہ ملنے کی بار بار چاہت کرے، اس درجے حسن اخلاق کو زندہ کیجیے۔ اس کے لیے بہت موٹے سے پیراگراف میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا وہ جملہ بڑا نافع، بڑا مؤثر، بڑا مقبول ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں زبان کا بول میٹھا کیجیے، چہرے کے تاثرات خوشنما ہو، متاثر کن ہو، مؤثر بنائیے اپنی ملاقات کو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خوشنما، تمتماتے، محبت کے ساتھ لبریز چہرے کے ساتھ ملے، بصورت دیگر سوجے ہوئے منہ کے ساتھ نہ ملے۔ آج کل تو بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ دیندار ہو جاتے ہیں ان کے منہ سوج جاتے ہیں، پھولے پھولے گھومتے ہیں۔ گھر میں انتظار ہو رہا ہے ابا آئیں گے، آئے تو صحیح، شام کو ابا آئے گھر میں، لیکن سوجے ہوئے منہ کے ساتھ ایک آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ابا ہے یا کوئی اور ہے۔ پتہ چلا حضرت دیندار ہو گئے، باغپت گئے تھے حضرت سے بیعت ہو گئے، کاندھلا گئے تھے حضرت سے بیعت ہو گئے، دلی گئے تھے حضرت سے بیعت ہو گئے، سہارنپور گئے تھے حضرت سے بیعت ہو گئے، فلاں جگہ چلہ لگا کے آئے، ابھی راہ خدا میں سفر کر کے آئے، ابھی مدرسے سے پڑھ کے، اور جہان بھر کے دینداری کے راستے ہیں، سب میں سے کسی میں وقت لگایا اور دیندار بنے، کہلائے، پیش ہوئے، تاثر دیا، لیکن چہرہ بھول گیا۔ میں مولی صاحب ہوں، ابا منتظر ہے گھر میں بیٹا آئے گا، باپ بیٹا چاہتا ہے۔ ایک بہت قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، میں کئی سال پہلے جب آیا تھا تب بھی کہہ کے گیا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، گھر میں ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، بیوی کو، اولاد کو آپ سے منسوب رشتوں کی ضرورت ہے، آپ پر پائے جانے والے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیں آپ قاری صاحب اپنے لیے ہیں آپ امام صاحب اپنے لیے ہیں، ابا جی تو بچے تو ابا چاہتے ہیں، گھر میں آپ داخل ہوئے تو بچے منتظر ہیں صبح سے شام تک ابو آئیں گے، انہیں نہیں پتہ انجینئر صاحب آئیں گے گھر میں، ماسٹر جی آئیں گے، ڈاکٹر آئیں گے، وکیل صاحب آ رہے ہیں گھر میں، کیس ہار گئے عدالت میں، اور اس کے تاثرات ہیں گھر میں، بے وقوف ہیں آپ، کائے کے وکیل ہیں؟ آپ کی عقل میں اتنی بات نہیں آتی کہ گھر میں وکیل نہیں بیٹا مطلوب ہے، گھر میں وکیل نہیں باپ مطلوب ہے، گھر میں وکیل نہیں بھائی مطلوب ہے، گھر میں یہ سب رشتے چلتے ہیں، رشتوں کی زمین سے گھر چلتے ہیں، گھر میں عہدوں کی زمین سے گھر نہیں چلتے۔ پتہ چلا گھر میں داخل ہوئے، بچے منتظر تھے ابا آئیں گے، ایک صاحب آئے، بیل بجی، بچوں نے خوشیوں میں دروازہ کھولا اور ایک بڑا بھاری بھرکم ذل الہی کا سلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کون سا سلام ہے؟ تم بھی سوجے ہوئے، سلام بھی بہت زیادہ کہیے کہ ثقیل سوجا ہو، کیا ہے کیا یہ معاشرت نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا حال اس سے بہت مختلف ہے۔ اللہ
کے پاک پیغمبر جب مسجد سے گھر جاتے ہیں تو راستے میں کھیلتے ہوئے پرائے بچے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کب سے آپ کے منتظر تھے، آپ کے وجود سے چمٹ کر اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری ماں نے یہ بوتل دی ہے، آپ کے وجود کے مبارک پسینے کے چند قطرے چاہتا ہوں خوشبو میں ملا کے خوشبو کا اضافہ کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ کے وجود سے مجھے لمس اختیار کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو مسکراتے چند گھڑیاں دیکھنا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں غریب ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، میری کچھ ضرورت ہے۔ سنا ہے آپ بہت نوازنے والے ہیں، کاسے گدائی پھیلاتا ہے۔ مصطفیٰ کو کوئی دکھیارا ملے مصطفیٰ اس کا دکھ تقسیم نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں گھر میں جاتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ، گھر میں جاتے ہیں تو بوجھ نہیں ہوتے۔ حسن اخلاق کا معیار وہ کہ پرایا دیکھے اپنا ہو جائے، اپنا دیکھے فدا ہو جائے۔ ایک ہم ہیں پڑھ کے فارغ ہوئے، اپنی بتا رہا ہوں، پڑھ کے فارغ ہوئے، مول صاحب بنے، امام صاحب ہو گئے، دو چار جگہ چنگاڑ دیا، چیخ چاخ کے تقریر سی کر لی، اب گھر گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عاقل پانی لا۔ کیا کر رہے بھائی؟ باپ بنو، باپ کی ضرورت ہے، نہیں ہے گھر کو ضرورت۔ سسکیاں لے رہے بچے گھر میں ابا کو تلاش کرتے ہوئے، تم ایسے باپ پر جس کی اولاد باہر سماج میں یہ بیٹھ کے کہتی ہو حضرت آپ نہیں جانتے میرے ابا کو، میں ان کے سامنے کبھی بولا ہی نہیں۔ اب راون ہے کیا؟ ایسا تو راون کے سامنے ہو سکے، کسی راکشس کے سامنے ہو سکے، میں بولا ہی نہیں۔ باپ وہ جو دوست ہو، باپ وہ جس سے اولاد چمٹ جائے، باپ وہ جس کے رہتے ہوئے بچے کسی اور کو دوست بنانا گوارا نہ کرے، اسے باپ کہتے ہیں۔ اس زمین نے مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی باپ نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تعلیم یہ ہے کہ جوان اولاد کو اتنا قریب کرو، نفسیات کو اتنا سمجھو، اتنا سمجھو، اتنا سمجھو کہ تمہاری اولاد تمہاری دیوانی ہو جائے۔ اس لیے بسد احترام آپ کی خدمت میں عرض ہے، اسلامی تعلیمات کا وہ اجمالی خاکہ جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی علیہ الرحمن نے نسخے کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ وہ 5 چیزیں اختیار کر لے کے تو کل دین کا احاطہ آسان ہوگا۔ ان میں سے تیسری چیز ہے حسن اخلاق۔ خاتون مائیں بہنیں بچیاں بھی تشریف فرمائیں، شوہر دن بھر کا تھکا ہوا اور گھر میں دن بھر باہر رہ کے اس بات کا منتظر گھر جاؤں گا کچھ اچھی فیلنگز ملیں گی، وہی سڑی ہوئی فیلنگز، وہی سڑے ہوئے کپڑے، عجیب حالت میں پھر رہی ہے گھر میں۔ ارے بابا اس آدمی کے لیے تو تم کو سورنا تھا، سجنا تھا، بننا تھا، اسی کے لیے تو تمہارے باپ نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے شادی شدہ زندگی گزارنے کو بھیجا ہے۔ اور یہی باہر بھی مصیبت، اندر بھی مصیبت، باہر بھی ٹینشن، آفس میں سر نے ستایا اور گھر میں اس نے ستایا۔ خاتون جنت نے سڑی ہوئی گھوم رہی ہے، ارے کپڑے بدل لیتی بندی خدا، سج لیتی، سمر لیتی، آج بس وہ اس نے عبداللہ نے پریشان کر رکھا تھا، بتاؤ ٹائم نہیں ملا، تو یہ عبداللہ کا ٹھیکہ بھی اسی پہ غریب پہ، جہان بھر کی مشکلیں سہتا ہے، تمہارے لیے روزگار فراہم کرتا ہے، ہزار مسائل سے جھوج کے گھر میں پہنچتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے سج کر سنور کر بن کر رہے، ان کو ویلکم اس انداز پر کرے جس انداز پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ان سے پوچھا گیا اللہ کے پاک پیغمبر گھر میں آتے ہیں تو گھر والوں کا اور حضور پاک کا معمول اور آپ کا طرز عمل کیا رہتا ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے حضور گھر میں آتے ہیں تو گھر والوں پر بوجھ نہیں ہوتے اور گھر والے حضور پر جانثار ہوتے ہیں۔ اور وہاں عبداللہ کی امی وہ سڑی پھر رہی ہے، شوہر کو بیچارے کو پہلے ٹینشن تھی، وہ اسے دیکھ کر اور ٹینشن ہو گئی، ہرگز نہیں۔ حسن اخلاق سے اس نے کہا کھانا لا، ہاں لاری مرا جا رہا کیا، بیٹھ جا، لاری روٹی پکری، ابھی کیا پکی، ارے خدا کی بندی عصر کا بعد ہو گیا، مغرب کا بعد ہو گیا، ہاں تو آسمان ٹوٹ گیا کیا، بیٹھا رہو۔ ہائے جب یہ جملے شوہر سنتا ہے بیوی کی زبان سے
تو پھر وہ کیوں نہ کسی باہر کی دنیا کا دیوانہ ہو، کیوں نہ وہ پیسے کی دولت کی اس جھوٹی شان و شوکت کے اظہار کے ساتھ بدکاری اور عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے۔ ضرورت ہے مسلمان مرد بھی، مسلمان عورتیں بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے حسن اخلاق مہذب زبان کا استعمال کرے۔ گرچہ ہمارے یہاں مہذب زبان ہوتی ہے، اجی، عبداللہ کے ابو اور بہت سے کلمات ہوتے ہیں، بڑے مہذب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو موجودہ دور میں، اس دور میں جو بچیاں اس وقت بہویں بن کر اپنے گھروں میں جا رہی ہیں، ان میں یہ کلچر عام ہو رہا ہے کہ وہ شوہر کا نام لینے کو تعظیم سمجھتی ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت شوہر بھی ہیں کہ وہ بھی اس نام لینے پر کسی خفگی کا اظہار نہیں کرتے، جبکہ سنت سے یہ نہیں ملتا کہ بیوی شوہر کا نام لے۔ سنت سے یہ تو ملتا ہے، سیرت سے یہ تو ملتا ہے کہ شوہر بیوی کا نام لے لے۔ جیسے سیدہ عائشہ کو حضور حضرت عائشہ کو عائشہ کہہ کے پکار دیا کرتے تھے، لیکن ایسا کہیں نہیں ملتا کہ اماں عائشہ نے حضور پاک علیہ السلام کا نام لیا۔ غرض یہ کہ مردوں کے ذمے بھی لازم، عورتوں کے ذمے بھی لازم کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ دن بھر کی تھکن سے چور شوہر گھر میں پہنچا ہے تو عورت کے ذمے لازم ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، قرآن کی آیت کو سامنے رکھے، سوجا ہوا پھولا ہوا منہ نہ ہو، اس کے تاثرات نہ بدلے ہو، اور چہرے سے ایسی مایوسی نہ چھا جائے کہ وہ پہلے سے جو الجھنے گھر کی دہلیز سے باہر سے لایا ہے ان میں اضافہ ہو، ان میں کمی واقع ہو۔ اور یہی ساری صورتحال مردوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی ٹینشنوں کو باہر پھینک دیں، گھر کے باہر کی الجھن کو باہر پھینک دیں، گھر میں جائیں حشاش بشاش جائیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو تاکہ ان کے بچوں کو انہیں دیکھ کے قرار دے۔ اور پھر اسی سے آگے بڑھیے تو بنیادی طور پر حسن اخلاق کے بعد یہ آپ کے گھر کی دہلیز پر جب زندہ ہو، آپ اپنے باپ کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ حسن اخلاق کا اظہار اپنی والدہ کے ساتھ کر رہے ہیں، دس سے مس نہیں ہوتے، ایک پاؤں کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، باپ کی تعظیم میں سیدھے کھڑے ہیں، ماں کی تعظیم میں۔ بہنوں نے کھانے بنائے، ان کی تعریف کرتے آپ نہیں تھکتے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ اور مظاہرہ کرتے آپ نہیں تھکتے، بہنوں کا اکرام کرتے آپ نہیں تھکتے۔ بڑی بہنوں کو آپ نے ماں کا درجہ دیا ہوا ہے، چھوٹی بہنوں پر آپ ایک شفیق باپ کی حیثیت سے سایہ بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ حسن اخلاق کا پلیٹ فارم آپ نے اپنے گھر میں سجا لیا، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اسی رنگے ہوئے اخلاق سے جو شریعت کی تعلیم سے رنگا ہوا ہے اپنے معاشرے کو رنگ دیجئے اور حسن معاشرت کا جام پینے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے گھر کی دہلیز سے باہر جو آپ کے پڑوسی ہیں وہ کس سماج کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، کون ہیں، صرف نظر اس کے حسن اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ کو حسن معاشرت زندہ کرنی ہے۔ مگر ایک بات پھر عرض کر دوں، ابتدائی سبق کے شروع میں نے کہی تھی، پھر کہہ رہا ہوں، حسن معاشرت کے احیاء میں اتنے آگے نہ بڑھیں کہ کسی کی اپنی حسن معاشرت میں، کسی کی رواداری میں آپ اپنا دین داؤ پر لگا بیٹھے۔ اس لیے بصد احترام آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ حسن معاشرت کو زندہ کریں۔ اور حسن معاشرت میں بس ایک قصہ نقل کرتا ہوں، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا، جتنے وہ حساس تھے اتنا حساس رہ کر معاشرے میں جینے کی کوشش کیجئے، بہت کچھ آپ کے ہاتھ لگے گا۔ دیوبند قصبہ ہے، مولانا اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ کا مکان ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ایک قصہ نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار مفتی شفیع صاحب عثمانی علیہ الرحمہ کے زمانے میں دیوبند میں ایک عظیم شخصیت تھی، میاں جی اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت والد صاحب یعنی مفتی تقی صاحب کے والد لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت والد صاحب ایک مرتبہ ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں، راستے میں ایک مکان کے قریب جب پہنچے تو میاں جی اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاؤں کے جوتے نکالے، ان کو ایسے یوں
دبایا، یوں پکڑا، دونوں تلوں کو ایک جگہ ملا کے ہاتھ میں پکڑا، اور پھر ایسے دبے دبے پاؤں میں ماٹو ماٹو خاموشی سے چلتے ہیں نا، ویسے دبے پاؤں چلنے لگے، اور یہ مسافت بہت مختصر ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب وہ مرحلہ گزر گیا اور حضرت نے آگے جا کے جوتے پہنے، کہا حضرت یہ کیا تھا؟ یہ نہیں سمجھے ہم، یہ کیا تھا؟ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ میاں جی اصغر صاحب زمین کا حسن معاشرت کا سبق ایسا سکھاتے تھے، عقل تب رہ جاتی تھی، اللہ کیا اسباب پڑھائے ہیں اس آدمی نے، اتنی گہرائی میں جو جا کے سوچتا ہو اس کی حسن معاشرت کو سلام۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب کو میاں جی اصغر صاحب نے یوں دیکھا اور فرمایا مفتی جی یہ جو مکان گزرا ہے نا پیچھے، یہ ایک مشکوک خاتون کا مکان ہے، اس کا کردار مشکوک رہا ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ اس کے پاس اس کے چاہنے والے آتے تھے، مجرا ہوتا تھا، اس کے چاہنے والے اس پر اپنی دولت لٹاتے تھے، اس کے چاہنے والے اس پر اپنی محبت اور پیار کی نظریں صرف کرتے تھے۔ آج یہ عمر کی آخری گھڑیوں میں پہنچی ہوئی ہے، جوانی ڈھل چکی ہے، شباب گیا، اب اس پر بڑھاپا طاری ہے، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ میں جب اس کے مکان کے سامنے سے گزرتا ہوں، پاؤں سے جوتے نکال لیتا ہوں اور دبے دبے پاؤں چلتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ خیال رہتا ہے میرے جوتوں کے شور سے جو آہٹ نکلے گی اور اس کے کانوں تک پہنچے گی، ممکن ہے اس اللہ کی بندی کو یہ امید لگے کہ کوئی چاہنے والا آ رہا ہے، اور جب میں گزر جاؤں گا کوئی نہیں پہنچے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اصغر حسین اس کا خیال کرتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے اللہ کی کسی مشکوک بندی کا بھی دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ، بس اتنے پیمانے پہ میں نے بالکل انتہا کی ہے، بالکل نیچے آ کر گراؤنڈ پہ بات کی ہے۔ اتنا گہرا سوچنے کی ضرورت ہے، قسم رب کعبہ کی آپ کی بستی میں کوئی بھوکا نہیں سو سکے گا، کوئی پیاسا نہیں مرے گا جب آپ اتنی گہرائی میں جا کے سوچتے ہو۔ اور یہی مفتی میاں جی اصغر صاحب لگے ہاتھوں 2 منٹ کی بات، اور مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں نے کھانا کھایا ایک دن ان کے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا تو دسترخوان سمیٹنے کا جب وقت آیا تو حضرت نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب نے، کہ حضرت میں دسترخوان سمیٹ دوں، میں سمیٹ دوں دسترخوان؟ تو مفتی شفیع صاحب سے میاں جی اصغر صاحب نے فرمایا دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے، توجہ کرنا، دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم ہندوستان و پاکستان، حکیم الامت کا خلیفہ، حضرت فرماتے ہیں حضرت دسترخوان سمیٹنا بھی کوئی فن ہے؟ فرمایا ہاں پیارے یہ بھی فن ہے، اور یہ بڑوں کے یہاں آتا ہے۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ تو عام کا زمانہ تھا، میاں جی نے فرمایا دیکھو یہ جو ہڈیاں بچ گئی ہیں، ان ہڈیوں کو وہاں دور ڈال کے آتا ہوں، کچھ کتے ہیں ان کی غذا کا سامان ہو جاتا ہے۔ اچھا حضرت، اور یہ جو آٹے کا برادہ ہے نا وہ چھانس، یہ ہے نا مفتی جی یہاں چیونٹیوں کا بل ہے، اس میں ڈالتا ہوں تاکہ چیونٹیوں کی غذا کا سامان ہو جائے۔ واہ جی علماء دیوبند آپ کی عظمتوں کو سلام، یوں ہی دنیا میں آپ کا چراغ نہیں جلتا، آپ بہت گہرا دیکھتے ہیں، بہت گہرا سوچتے ہیں۔ اتنا ڈیپلی کون جاتا ہے؟ یا محمد کے دیوانے صحابہ جاتے تھے یا ان کی سچے علم بردار علماء دیوبند جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور انتہا اس کے بعد کی بات وہ تو کمال ہو گئی، کمال ہو گئی۔ وارے اصغر صاحب فرماتے ہیں یہ جو امبی کھائی نا امبی، کہا جی حضرت ہاں، اور ان کی گٹھلی ہے، کہا جی ہاں، کب بچے پپیاں بنا ہے، یاد ہے؟ ارے چروڑی میں رہ رہے ہو، کوئی دلی کے اس میں تو رہ نہیں رہے کرول باغ میں، بھائی آپ کو پپیے کا پتہ نہ چلے ہے جی؟ فرمایا یہ آمبی کی گٹھلیاں عیدگاہ کے کنارے ڈال کے آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں عصر کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، گٹھلیاں ان کے کھیلنے کے کام آ جاتی ہیں۔ حضرت اصغر دیوبندی علیہ الرحمہ آپ کی عظمتوں کو سلام، کتنا گہرا دیکھتے ہیں، جن کی حسن معاشرت یہ ہو یقیناً یہی مصطفیٰ کی تعلیم کے صحیح حقدار ہیں، اور انہی کو مصطفیٰ کا وارث قرار دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حسن معاشرت کا یہ پلر زندہ کیجئے۔ چوتھا پلر کیا ہے؟ حسن معاشرت ہے۔
اور آخری بات ہے حسن معاملات. کسی کا لے رکھا دے دو، ڈکارنے کی کوشش نہ کرو، ہضم نہیں ہوگا، الٹی ہو جائے گی، پیٹ میں مروڑا لگے گا، دنیا میں دینا پڑے گا، بات نہیں بنے گی. سمپل کر کے دیکھ لو، اجی کچھ نہیں ہوتا، کر لو. اب تو ہم نے تو ترغیب دینا ہی چھوڑ دیا، ہم نہیں کہتے. اب ہم وہ لاگ لپیٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے نا محبت کی پیار سے، وہ پواسنے والی جو گفتگو ہوتی ہے، گائے کو پواسنے میں دودھ دے گی نا، ختم. اگر نہیں سمجھو گے، نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، تو دنیا میں اسکرین پر انقلابات کی تصویریں چل رہی ہیں، تم نہیں بدلو گے، کوئی اور کھڑا ہے اسلام کے سائے تلے آنے کو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ کسی اور کو بھیجیں گے اور وہ پھر میرے آپ کے جیسا نہیں ہوگا. ایسی مثالیں لوگ کہتے تھے اور کہ آسانی سے کہہ کے آگے بڑھ جاتے تھے. اجی صحابہ کے دور کی بات کر رہے نا، پچھلے 7 اکتوبر سے اب تک کی بات کر رہے، بات ہی نہیں کر رہے صحابہ کے دور کی. آؤ مثالیں دیکھو ایمان پر استقامت کی، اسلام پر استقامت کی، خبر نبوت پر استقامت کی، عبادت پر استقامت کی. سارا قصہ اجڑ گیا، برباد ہو گیا، ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. سال ہا سال لگیں گے اس ملبے کو سمیٹنے میں. اس کے باوجود غزہ کا مسلمان انٹری کرتا ہے تو سب سے پہلے جو کچھ بنا رہا ہے وہ اللہ کا گھر مسجد بنا رہا ہے، عارضی خیمے کھڑے کر رہا ہے. وہ جانتا ہے اس روحانی مرکز سے ایمان کو پاور سپلائی ہوتی ہے. اگر ایمان میں دم پڑا تو اسرائیل سے لوہا نہیں لیا جا سکے گا. اس لیے پہلے بجلی گھر تیار کرو تاکہ پاور سپلائی ہوتی رہے. اسرائیل کے کمینے پن کو دور کرنے میں اس روحانی بجلی گھر کے سپلائی کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام 7 لاکھ غزہ کا مسلمان لوٹ کر مسجد تعمیر کرنا. میاں ہلکے میں لے رہے ہو، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. ایک جگہ ابھی جانے کا اتفاق ہوا تو کہنے لگے جی یہاں ایک صاحب ہے مدرسے کے بہت مخالف ہیں. میں نے کہا اس سے کہو ڈبل مخالفت کرے، 3 گنا کر. ارے حضرت حالات بہت بدل چکے، کہاں ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے آپ آج تک، کل تک، صبح تک، پرسوں تک، ابھی تک یہی سب دیکھتے ہیں. عالمی چینل دیکھا کرو، عالمی منظر نامے ملاحظہ کیا کرو، عقل سے پردے ہٹیں گے تمہیں پتہ چلے گا یہ علیمیہ فیض الاسلام، یہ چرونی کا مدرسہ تمہارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. اس کا اندازہ تب ہوگا جب عالم کا منظر نامہ ملاحظہ کرو گے. مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ ارے ان کا تو کام ہی ہوئی ہے مدرسہ مدرسہ مدرسہ. بند کر دو نہ، دھاری نانی یاد آ گئی ہم بتا دیں، بات ہی ختم. کوئی کسی طرح کی جو ہے مہذب اور محبت بری گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. آپ مدرسوں کے در پہ آئیں، دشمن کے مدے میں دشمن کے ساتھ کھڑے ہو، اہل اسلام کا تقابل کریں، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس زمین پر اگر آپ کی نسل کے ایمان کے تحفظ کو آپ یقینی بنا لیں تو ہمیں کہتے ہیں. اس لیے اعلیٰ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، دنیا کو دیکھو اور حالات سے سبق حاصل کرو اور قربان ہو جاؤ بر صغیر کے علماء پر. وہ کسی بھی مکتب فکر کے علماء کیوں نہ ہو، جنہوں نے مدارس کی بنیاد ڈالی، مدارس کا روشن چراغ روشن کیا. ان اللہ کے بندوں کی عظمتوں کو سلام. وہ اس وقت نہیں، وہ آج دیکھ رہے تھے، انہیں پتا تھا 2024 میں یوں کہیے کہ 2019 میں 20 میں NRC بھی آئے گا، CAA بھی آئے گا، اور وہ اتراکھنڈ میں قانون نافذ ہو گیا ہے کہ صاحب مذہبی رنگا رنگی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ سب ختم ہوگا. وہ اس زمانے میں دیکھ کر بنیاد ڈال گئے. کم از کم ان کی دنیا اگر لٹ بھی گئی تو آخرت محفوظ رہ جائے گی. اس لیے عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بسد احترام حسن معاملات. اور حسن معاملات میں 2 چیزیں، کسی کا نکلتا ہو دے دیجئے، اور اس سے نیچے اتر کر دوسری بات بہنوں کی میراث دیجئے. جس کا نکلتا حصہ بہنوں کا حصہ دو. اب عام طور پہ یوں کہہ دیتے ہیں لوگ اجی وہ ہماری بہن اجی بڑی بھولی بیچاری لیتی نہیں، باجی تو بہت سیدھی، اسے باجے کو بلاؤ نا وہ لے گا. باجا سمجھتے ہو؟ ارے باجی کا شوہر باجا، اسے کہہ دو ایک مرتبہ، وہ تمہیں بھی کھول کے لے جائے گا گھر سے. کہہ تو دو، خالی کہہ دو بھائی. بھائی کہتے ہیں آپ کے بھائی کہتے ہیں بہنوں کو بھائی یا بھائی صاحب؟ بھائی کہتے ہیں، کہیں بھائی صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی جان کہتے ہیں. تو وہ جو بھائی صاحب بھائی جان بھائی ہے نا، ان کی کان میں کہو، خالی کان میں، شور بھی مت کرنا.
وہ ہم باجی کا حصہ دینا چاہتے ہیں. اتنی کال کرے گا فون ٹینشن میں آ جائے گا. کہہ کے تو دیکھو, یہ تو بات ہی غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باجی لیتی نہیں. ارے تم اس بچی کو کہہ رہے ہو, اس بچی کو تم کہہ کر دیکھ رہے ہو جس کے پیچھے اس کے باپ کے گلشن کی یادوں کا 20 سال کا زمانہ ہے. وہ یہ سمجھتی ہے اگر میں نے حصہ لے لیا, میرے بابا کی یادیں اس گھر سے وابستہ ہیں, کہیں وہ یادیں نہ چھن جائیں. وہ یہ سمجھتی ہے اگر میں نے ان بھائیوں سے حصہ لیا تو یہ عید پر نہیں بلائیں گے, بقرعید پر نہیں بلائیں گے, اور بیڑا غرق ہو ان بھابھیوں کا. یہ کرتی بھی کچھ ایسا ہی ہیں, جو بہنیں حصہ لے لیتی ہیں ان کا جینا حرام کر دیتی ہیں. اس لیے وہ اپنے باپ کی یاد کو, اپنی ماں کی محبت بھرے گلشن کو سمیٹ کر, اپنے بچپن کی یادوں کو سمیٹ کر, سنبھال کر, اس لاکھوں کروڑوں کی دولت سے سمجھوتا کر کے ان یادوں کو اپنے لیے قیمتی اور ضروری سمجھتی ہیں, اس لیے وہ حصہ نہیں لیتی ہیں. ان سے کہو نا یہ باپ کا گلشن آباد رہے گا, ان سے کہو حصہ لے لو, پیار اسی طرح ملے گا جس طرح بابا کے زمانے میں عیدی ملتی تھی. بابا کے زمانے میں تمہیں چلتے ہوئے رخصتی پر 2-4 روپے ملتے تھے. میری بہنوں وہ نہیں جائے گا, تم یہ ضرور لے لو تاکہ ہم گنہگار نہ ہو. پھر ہم آپ کو بتائیں گے بہنیں حصہ لیتی ہیں کہ نہیں لیتی. اس لیے حسن معاملات کا مظاہرہ کریں. کسی کا 1 روپیہ آپ پہ نکلتا ہو, وہ جس کا نکلتا ہے کسی مذہب کا ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, کوئی ہو, جس کا جو نکلتا ہے لوٹا دیجئے اور بہنوں کا حصہ دیجئے. اور پھر لوٹ کے چلیے تھانہ بھون حضرت حکیم الامت کی چوکھٹ پر, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان 5 پلروں والی عمارت کو کھڑا کرنے میں تم کامیاب ہو گئے, توحید بچا لی مع رسالت کے, اور تم نے عبادت کا پلر کھڑا کر لیا, اور تم نے حسن اخلاق کا پلر کھڑا کر لیا, حسن معاشرت کا پلر کھڑا کر لیا, حسن معاملات کا پلر کھڑا کر لیا, یہ تمہاری عمارت بن گئی. اب جزوی طور پر اس میں سارا کا سارا اسلام موجود ہے. ایک دن آئے گا جب اللہ تمہیں مکمل اسلام کی توفیق دیں گے, اور اسلام وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے, اور اسلام وہ ہے جس کے بغیر خدا کے یہاں قبولیت ملنے والی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے, لازم ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان 5 بنیادی تعلیمات کو اختیار کرتے ہوئے اسلامی عمارت قائم کریں. اور یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا حصہ کیسے ہو, اس کے لیے اپنے بچوں کو ان مدارس کے حوالے کریں, تاکہ آپ کے بچے ان مدارس میں آ کر, ان مکاتب میں آ کر, وہ تعلیمات رسول سے مزین ہو کر اپنے وجود پر اس 5 پلری عمارت کو کسی درجے میں نافذ کر سکیں, اور وہ ایک اچھے انسان, اچھے مسلمان, اچھے موحد کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں. اس ادارے نے آپ کو 10 بچے حافظ قرآن دیے ہیں. ظاہر ہے کہ جیسے اصغر دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے, شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے, اور جہان بھر کے لوگ ہیں جنہوں نے مثالی اسلام پیش کیا ہے, وہ سب انہی مدارس کی دین ہیں, انہی مدارس کا سب ثمرہ ہے. آج بھی یہ مدرسے اپنے مشن پر, اپنی روش پر صحیح فکر کے ساتھ, اسلامی نظریات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ جیسے جب مجھے اور آپ کو آواز دی جائے, ہم اور آپ ان اداروں کے معاون بنے, اور معاون بن کر اداروں سے ان افراد کے نکلنے میں جن سے توحید کا, عبادت کا, رسالت کا, حسن اخلاق کا, معاشرت کا, معاملات کا چراغ جلتا ہو, افراد پیدا ہو سکیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے, دن دگنی رات چوگنی ترقی اس ادارے کو نصیب فرمائے. اس وقت ادارے میں سر دست جو تقاضا ہے, یہ پیچھے آپ کی بلڈنگ پڑی ہے, اس میں 70 گارٹر کی ضرورت ہے. ایسا حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا ہے. یہ عمارت جو آپ کے پیچھے ہے, اس میں 70 گارٹر کی ضرورت ہے, اور 1 گارٹر فقط 2000 روپے کا ہے. میں لفظ فقط اس لیے لگا رہا ہوں کہ 2000 روپے دور حاضر میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں رہ گئے, اور موجودہ پرائم منسٹر نے تو کمال ہی کر دیا تھا. اسے 2000 کو اتنا چھوٹا کر دیا, 1 نوٹ میں سمو دیا تھا. وہ پتہ نہیں بند کیوں کر دیا, کیا مصلحت رہی ہوگی حضرت کے پیش نظر. ملک چلا رہے تو ظاہر ہے کہ حضرت سمجھتے ہیں اس بات کو, لیکن یہ کہ 2000 کی بڑی چیز نہیں ہے. تو 70 گارٹر ہے, مدرسہ ہے, آپ ہیں, 2000 کا نوٹ ہے. یہ سب کچھ جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا, یہ بیچ نہیں رہا ہوں, کبھی سمجھو بیچ رہا ہوں, بیچ نہیں رہا ہوں, یہ تو مدرسے کی ترغیب دے رہا ہوں. تو اب آپ اظہار فرما دیں, بات تو پوری ہو گئی, بیان مکمل ہو گیا. چندہ مجھ جیسے ہرانی سے ہو رہا ہے,
تو میں اپنے طور پر کر رہا ہوں، ایک گاٹر کے پیسے آگے 70 کے 70 گاٹر چاہیے، آپ طے کرو کیسے کرنا۔ 2 کے ہو گئے جی، اللہ قبول فرمائے۔ یہ لونی کے ہمارے بھائی 3 ہو گئے جی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا ابھی حافظوں کو، ہاں 4 ہو گئے جی، اللہ قبول فرمائے۔ یہ کتنے ہیں؟ 10,000 5,000 ہیں۔ اچھا تو 6 ہو گئے، 5 اور دیں گے بھائی شکیل کے جی 10,000 روپے، 5 دے دیے۔ گاٹر کتنے ہو گئے پھر بولیے؟ اچھا گاٹر 4 اور 5 کتنے دے رہے ہو آپ؟ 9 ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ نہیں کیا دے رہے ہو مدرسے میں؟ ایک گاٹر کی، اچھا ایک گاٹر کے دے رہے ہو ماشاءاللہ۔ لو جی 10 ہو گئے، اللہ قبول فرمائے۔ 10 گاٹر ہو گئے جی، یہ تو آپ پورا کر ہی لو۔ اور اس کا بنیادی بینیفٹ جو بالکل آخری درجے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس چھت کے نیچے بچے بیٹھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، بچے بیٹھیں گے اور قرآن پڑھیں گے۔ بتائیں جی، بتائیں جلدی سے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کتنے؟ 4,000 ہے ماشاءاللہ۔ 12 ہو گئے جی، اللہ قبول فرمائے، بہت مبارک فرمائے۔ کتنے؟ 2,000 ہے، اچھا دیکھ لو، یہ لو جی، ہاں 2,000 ہے ماشاءاللہ۔ نہیں 2100 ہے بھائی حاجی شہاب الدین کے تھے جی 2100 روپے ماشاءاللہ۔ 13 ہو گئے جی، اللہ قبول اصل میں فرمائے۔ چندہ ہمارے ہاں زیادہ بڑا نہیں ہوتا، ایسی جمع دم آؤ جلدی دے دو، 70 آدمی 2,000 والے کھڑے آ جاؤ۔ 13 ہو گئے جی، 13 جی جی، اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت دو بھائی ماشاءاللہ۔ اور بعد میں بھی ابھی تو حفاظ کی گھر والے ہیں وہ دیں گے، بہت مبارک۔ اس میں 14 ہو گئے جی، وہ سلی آ جائے گی اور دوسرا کام آ جائے گا حافظوں میں، اس میں عام آدمیوں میں سے مبارک 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 مبارک، اللہ قبول فرمائے۔ 15 ہو گئے جی، لاؤ بہت خوب بہت خوب، مبارک۔ جلدی سے آؤ۔ آ جائیں جی، آ جائیں، اللہ بہت مبارک فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ خدا کا گھر تعمیر ہوگا، بچے قرآن پڑھیں گے، آپ اس کا اظہار فرمائیں کہ آپ کے دیے ہوئے اس گاٹر کے نیچے، اس کے سائے میں کوئی ایک بچہ قرآن کی مقبول تلاوت کر گیا تو کیا کچھ آپ کا حصہ ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بتائیں جی، 16واں بندہ آئے کوئی اٹھ کر کے، مائیں بہنیں بچیاں بھی اظہار کریں، وہ بھی بھیج سکتی ہیں۔ جی 16ویں کوئی صاحب تشریف لائے، بتائیں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے ایک بھائی آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ لیجئے 16 ہو گئے، اللہ بہت بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ کریں جی، اظہار کریں، ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ایک ہی گاٹر پر نظر ہو آپ کی، گاٹر تو پھر گاٹر ہے جی۔ بھائی محسن ہمارے 10,000 روپے ہیں، یہ بھائی محسن صاحب ہیں، 5 گاٹروں کے پیسے دے رہے ہیں۔ جہاں حضرت آپ گئے تھے کھندراولی، کھندراولی، آپ کے بعد میں وہاں میرا نمبر آیا تھا، بہت خوب، مبارک، جزاک ماشاءاللہ 5 گاٹر 5 گاٹر، بہت اور اچھے، بھی تعاون کیا ہے جی ماشاءاللہ۔ بہت بہت قبول فرمائے۔ 21 ہو گئے جی، 21 ہو گئے جی، اللہ قبول فرمائے، واہ جی واہ۔ یہ سلیوں کے ہیں، جو حافظ ہوئے ہیں بچے، ان کی جو آمد ہوگی ان سے سلی بھی تو آئیں گی، خالی گاٹر ہی تھوڑے رکھے جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں، ہم مدرسے میں استاد کے رہنے کا ایک فیملی روم یعنی ایک گھر بنا رہے ہیں ادھر زینے کے سامنے، جہاں آپ لوگ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا وہ ادھورا ہے، تو اس پہ 36 گاٹر پڑھنے ہیں، 36 گاٹر، اور 36 گاٹر کی پارٹی میری نگاہ میں ایک ہے حافظ صاحب، وہ 18 گاٹر پڑھنے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھو، حضرت مفتی محمد حسن صاحب قاسمی ایک پرپوزل رکھ رہے ہیں بھئی، یہ جن کے گھرانوں میں یہ حفظ قرآن کا چراغ جلا ہے، ان کی طرف سے حضرت فرما رہے ہیں اگر 10-10 ہزار روپے فی گھر آ جائیں، فی حافظ بچہ، تو یہ سمجھیے گاٹر سلی سارے کا کام ہو جائے گا۔ بھئی اتنا سا کام ہے، کہاں ان کے والدین کھڑے ہو جائیں، وہ اظہار کریں، ان کے والد موجود ہوں گے، لکھوا دیں، ہاں یہ ایک اچھا آپشن ہے جی جی، کریں جی اظہار۔ ادھر 21 ہو گئے، ادھر یہ پرپوزل جو حضرت پیش کر رہے ہیں اس کو بھی قبول کریں جی، بالکل بالکل، بتائیں جی، ہاں اگر دے چکے